بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرشتے کون ہیں اور کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ انس و جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کر سکتے، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو کام ان کو ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کو خالق کی کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 24 تا 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت۔ ایک اور صورت میں آیت نمبر 149 تا 151 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی عقیدت کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 285 میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کی کائنات تسلیم کیا ہے، اور انس و جن جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کام کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ کے پیغام کو بندوں اور بندوں کے اعمال کو اللہ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحہ کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن بخوبی انجام دے۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں یا وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔